اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 65 to 70۔ شاکر نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں مچھی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، بس دونوں اپنے قدموں کی نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے، اور میں اسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھو جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ یہ سورہ کہف کا واقعہ جو کچھ دنوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، جیسا نے اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس مقام پہ وہ ملاقات کریں گے، یعنی جہاں پر ایک دریا ہوگی اور وہاں پر جو ان کا کھانے کا جو سامان ہوگا اس میں سے ایک مچھی جو ناشتے کی مچھی ہوگی وہ ایک عجیب طریقے سے جو ہے زندہ ہو کے اس پانی میں چلی جائے گی۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا انتظار تھا اور وہ شاگرد کو بھی ان کا انتظار تھا وہی موقع کا۔ تو بہت دیر تک چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کو تھکان ہوئی اور پھر ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سو گئے۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ وہ جو چیز ہے جو ناشتے کی جو مچھی رکھی تھی وہ جو ہے زندہ ہو کے ایک عجیب طریقے سے جو ہے پانی میں جا کے مل گئی۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پھر راستے میں وہ واپس ڈھونڈتے ہوئے پھر چلتے بڑھے۔ جب ان کو بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ وہ ناشتہ لاؤ، بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور اس سفر سے ہمیں بہت زیادہ تھکان ہوئی ہے۔ تب وہ شاگرد کو یاد آتا ہے کہ اس مقام پہ جہاں پر ہم رکے تھے وہاں پر جو مچھی ہے وہ وہیں پر زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ تب وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، حالانکہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں، مگر جو ہے شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی کی تو تلاش میں ہم آئے ہیں، اسی مقام کی تو تلاش میں ہم آئے ہیں۔ تو پھر اپنی جو نقش قدم ہے، جو قدم کے نشان ہے، وہ جو ہے دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور شاگرد اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام تفسیر میں خضر بتایا گیا ہے۔ تو ان سے جو ملاقات ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے جو ہے بات کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، جو علم سکھایا ہے، ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کیسے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ کو واقعی سیکھنا بھی ہے تو ایک کنڈیشن میں آپ کو میرے ساتھ رہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دوران سفر جب میرے ساتھ رہیں گے کوئی کوسچن نہیں کریں گے، کوئی سوالات نہیں کریں گے، اور جیسے ہی آپ سوالات کرو گے تو میں جو ہے آپ سے ودا ہو جاؤں گا، آپ کو آپ کا سفر وہیں پر منقطع کر دوں گا، یعنی آپ کا جو سفر ہے وہ ختم کر دوں گا۔ اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کے جو دائرے کے اندر نہیں آتا، یہ بالکل ڈیفرنٹ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے۔
تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں جو ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پاؤں گے، گارنٹی انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو صبر کرنے والے میں پاؤں گا، اور میں آپ کو دوران سفر کوئی سوالات نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کا پھر یہ تفسیر ہے، مگر اس میں اگر غور و فکر کریں گے تو بہت سی باتیں ہمیں آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو علم ہوتا ہے وہ پیغمبر کو ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ بات تھی کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا سلیکٹڈ، اور مجھے بہت زیادہ اللہ نے علم دیا ہے، مگر وہ خود چیز کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو پسند نہیں تھی کہ مطلب خود اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ جو ہے عالم سمجھنا۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایسے ایک شخص سے ملاقات کرائے جو کہ پیغمبر نہیں تھے، بٹ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ علم دے کے رکھا تھا، اور بالکل ڈیفرنٹ علم تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ اور وہ سارے کام جو میں انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا سفر میں کیا کیا ہوا، تو وہ ایسے سارے کام تھے جو بالکل شریعت کے خلاف نظر آ رہے تھے، مگر بعد میں چل کے وہ بالکل صحیح تھے جو اس واقعات میں پیش آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خضر علیہ السلام کو جو واقعات جو ہے بتائیں، جو ساری چیزیں کی، وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے وہ بار بار راستے میں ٹوکتے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تھوڑا بہت علم حاصل کر کے، تھوڑی بہت جو ہے کوئی مدرسے کی یا ڈگری حاصل کر کے، ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو سلام تک نہیں کرتے۔ ہمارے اندر جب ہمارے پاس ڈگری مل جاتی ہے کوئی مدرسے کی، تو اللہ حفاظت کرے کہ ہمارے کچھ لوگ علماء ایسے بھی ہیں کہ اتنا گھمنڈ اور اتنا غرور ہے وہ لوگوں کے اندر کہ ہم سامنے والے سلام بھی کریں تو اس کا جواب نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ جو ہے یہ علم حاصل کرنے کے بعد تفرقات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کو یہ چیز جو ہے سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا علم دینے کے باوجود بھی انہوں نے خضر علیہ السلام جو کہ پیغمبر نہ تھے، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر پیغمبر کہا، مگر یہاں پر خضر علیہ السلام کو پیغمبر نہیں کہا کہ وہ ایک نیک بندے ہیں، وہ ایک بندے ہیں، یہ غلام ہیں اللہ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہو کے خضر علیہ السلام کے پاس جا کے علم پوچھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ حفاظت کرے، کچھ چیزیں جو ہے ہمارے مسلمان جو ہے معاشرہ کے اندر جو چلی آ رہی ہے، اور جب انسان سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، مجھے ابھی کوئی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں پر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہے اس اسٹوری کے اندر جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پہلا کنڈیشن کہا تھا کہ صبر کرنا، انہوں نے کہا کہ صبر تم نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دیکھیے پہلا کنڈیشن آپ کا مانوں گا کہ میں آپ کو صبر کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب صبر کرنا ہر کام میں ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہمیں ایسا ہے کہ انسٹنٹ چاہیے، بس ہم نے ابھی کام کیا، اللہ سے دعا کی، اور نیکسٹ سیکنڈ وہ قبول ہونا چاہیے، یہ ہمارا انسٹنٹ جو ہے رزلٹ ہم چاہتے ہیں اللہ سے۔ اللہ صبر کرنے کے لیے کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مگر آج ہم صبر کرنے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ آج خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہمیں آتی ہے تو ہم غیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، کوئی غیروں کے دروازے پہ جا کے مدد پوچھتا ہے، کوئی تعویذیں پہنتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی باباؤں کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ صبر ایک بڑا جو ہے ایک اسلحہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک انسٹرومنٹ ہے صبر، جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اللہ سے ہی صبر کا جو ہے پھل جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ اگر چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعات کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ